السلام علیکم دوستو۔ اشتیاق احمد ناول چار تابوت۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ کیا فائدہ ہوا اس طوفان بدتمیزی کا؟ نیلاس نے ہانپتے ہوئے کہا۔ بعض اوقات ہم نفع و نقصان کی پرواہ کیے بغیر بھی کئی کام کر گزرتے ہیں۔ آفتاب مسکرایا۔ ان لوگوں کو پوری طرح قابو میں رکھو۔ چلو بھائی، تابوت فوراً مکمل کر ڈالو۔ کاش میں نے پہلے ہی تابوت تیار کرا کر رکھ لیے ہوتے، اس وقت یہ ہنگامہ نہ ہوتا۔ چلیے، اب بھی کیا ہو گیا ہے؟ فرحت بول اٹھی۔ کاریگروں نے اپنا کام جلدی جلدی کرنا شروع کیا۔ 15 منٹ بعد 4 تابوت تیار ہو چکے تھے۔ بس اب ان میں لٹا دو اور تختے جڑ دو، خوب مضبوطی سے، کیونکہ یہ ہاتھ پاؤں تو بہرحال ماریں گے۔ آپ فکر نہ کریں، ہم نے ایسی میخوں کا انتظام کیا ہے کہ یہ ایڑی چوٹی کا زور لگانے پر بھی تختے نہیں اکھاڑ سکیں گے۔ ایک کاریگر نے کہا۔ ویری گڈ، نیلاس خوش ہو کر بولا۔ کئی آدمیوں نے مل کر انہیں تابوتوں میں لٹایا اور پھر تختے جڑ دیے گئے۔ وہ تابوتوں کے اندر پرسکون لیٹے رہے، کسی نے حرکت کرنے یا تختے اکھاڑنے کی کوشش نہیں کی۔ آخر تابوتوں کو اٹھایا جانے لگا، پھر انہیں یوں محسوس ہوا جیسے تابوت کسی گاڑی پر سفر کر رہے ہوں۔ یہ سفر 3 گھنٹے جاری رہا۔ ان کی کلائیوں پر سے بھی گھڑیاں نہیں اتاری گئی تھیں، اس لیے وہ وقت دیکھ سکتے تھے۔ تو اندھیرے میں چمکدار گھڑیوں کے ڈائل صاف نظر آ رہے تھے۔ پھر سفر ختم ہوا اور انہوں نے محسوس کیا تابوت رکھ دیے گئے ہیں۔ بہت دیر گزر گئی، کسی نے تابوتوں کو ہلانے جلانے کی کوشش نہیں کی۔ اس بار وہ عجیب مصیبت میں گرفتار ہوئے تھے۔ ان کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اس کا گھبراہٹ سے انتقال ہی ہو جاتا، لیکن انہوں نے تو گھبرانا سیکھا ہی نہیں تھا۔ ان حالات میں بھی انہوں نے ہمت جوان رکھی، اور پھر کتنے ہی گھنٹے گزر گئے۔ آخر تابوت ایک بار پھر اٹھائے جانے لگے، یوں لگا جیسے کچھ لوگ مل کر تابوت اٹھا رہے ہیں۔ 15 منٹ بعد ہی تابوت پھر رکھ دیے گئے اور تختے اکھاڑے جانے لگے۔ ان کے دل خوشی سے اچھلنے لگے، کیونکہ اگر انہیں کئی دن تابوتوں میں رکھا جاتا تو ان کی موت یقینی تھی، لیکن انہیں قریباً 10 گھنٹے تک ان میں رہنا پڑا تھا۔ جو ہی تختے اکھڑے، ان کے کانوں میں بے شمار لوگوں کا شور آ گھسا۔ لوگ چیخ رہے تھے، چلا رہے تھے، حیرت کا اظہار کر رہے تھے۔ آخر تختے پوری طرح اکھاڑ لیے گئے، ان کو ہٹا دیا گیا۔ وہ بے سدھ پڑے رہے، آنکھیں بند کیے۔ اوہ اوہ، یہ تو واقعی، ایک حیرت زدہ آواز ان کے کانوں سے ٹکرائی۔ یہ تو کیا؟ ایک اور آواز آئی۔ میں ان لوگوں کو اچھی طرح جانتا ہوں، یہ لوگ تو ہمارے ملک کے بہت مشہور و معروف لوگ ہیں۔ اف، یہ ان کے ساتھ کیا ہوا؟ مشہور و معروف لوگ؟ مسٹر کاشف مرزا، یہ کون لوگ ہیں؟ ایک غیر ملکی نے انگریزی میں سوال کیا۔ یہ انسپکٹر کامران مرزا، آفتاب، آصف اور فرحت ہیں۔ انسپکٹر کامران مرزا ہمارے ملک کے مشہور و معروف سراغ رساں ہیں۔ کیا؟ غیر ملکی نے چیخ کر کہا۔ اور یہ ہمارے ملک کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوا ہے سر۔ ہمارے ملک کے عوام ان کی موت کو بھلا نہیں سکتے، نہ ہی حکومت بھلا سکے گی۔ لیکن، غیر ملکی ہکلا کر کہا۔ لیکن کیا؟ آخر آپ لوگوں کو کیا ضرورت تھی ان کو موت کی گھاٹ اتروانے کی اور تابوتوں میں بند کرنے کی؟ مسٹر کاشف مرزا، میں بہت پریشان ہوں۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کیا ہو گیا۔ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ہم ان تابوتوں کو اندر لے چلیں اور آپس میں بیٹھ کر بات کر لیں؟ ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن سر آپ مجھے مطمئن نہیں کر سکیں گے۔ آپ آئیے تو۔ تابوتوں پر تختے رکھ دیے گئے، انہیں پھر اٹھایا گیا اور تھوڑی دیر بعد رکھ دیا گیا۔ تختے اٹھا دیے گئے۔ اب فرمائیے، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کاشف مرزا کی آواز سنائی دی۔ یہ کہ ان کی موت میں ہماری حکومت کا بالکل ہاتھ نہیں ہے۔ یہ آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ یہ لوگ آپ کے ملک میں کس طرح پہنچ گئے؟ ہوا میں اڑ کر تو آئے نہیں ہوں گے، یا سلیمانی ٹوپی اوڑھ کر بھی نہیں آئے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ ابھی دن نہیں نکلا تھا کہ مجھے ایک گمنام فون موصول ہوا۔ فون کرنے والے نے بتایا کہ میرے ملک کے 4 بہت مشہور افراد کو اس حکومت نے اغوا کرا لیا ہے اور تابوتوں میں بند کر کے اپنے دشمن ملک بھیجنے کا پروگرام بنایا ہے۔ ان الفاظ نے میری نیند اڑا دی۔ میں نے گھبرا کر پوچھا، کیا مطلب؟ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس نے فوراً کہا، یہ کہ میرا تعلق ملک ونٹاس سے ہے۔ آپ ملک انچارجہ میں اپنے ملک کے سفیر ہیں، اس لیے میرا فرض بنتا تھا اس بات کی اطلاع آپ تک پہنچا دوں۔
ہمارے جاسوسوں نے انچارجہ کے ان فوجیوں کی یہ کوشش ناکام بنا دی ہے اور تابوتوں کو سفارت خانے کے باہر بھی پہنچا دیا ہے تاکہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ جن فوجیوں کو ہمارے جاسوسوں نے ٹھکانے لگایا، ان کی لاشیں مشرقی سرحد کے ساتھ پڑی ہیں۔ یہ ہے میری بات کا ثبوت۔ انشارجہ دراصل چاہتا یہ ہے کہ ان کی لاشوں کے تابوت ونٹاس بھیج دے اور خبر اڑا دے کہ ونٹاس نے ان لوگوں کو اغوا کرایا ہے اور مروا دیا ہے، تاکہ آپ کا ملک ونٹاس سے کسی قسم کے تعلقات پیدا نہ کرے، صرف اور صرف انشارجہ سے تعلقات رکھے۔ اس سے پہلے تک آپ کے ملک کے دوستانہ تعلقات انشارجہ سے رہے ہیں، لیکن اب آپ کا ملک ونٹاس سے بھی دوستی کا ہاتھ بڑھا رہا ہے۔ اس سلسلے میں دونوں ملکوں کے صدر چند ملاقاتیں بھی کر چکے ہیں۔ اس خطرے کو بھانپتے ہوئے انچارجہ نے یہ منصوبہ ترتیب دیا کہ انسپکٹر کامران مرزا اور ان کے بچوں کو اغوا کرایا، انہیں تابوتوں میں بند کر دیا اور ونٹاس میں بھیج دینے کے پروگرام پر عمل شروع کرایا۔ لیکن ہوا یہ کہ ہمارے جاسوسوں کو علم ہو گیا اور انہوں نے ان فوجیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور تابوت یہاں پہنچا دیے۔ اب صاف ظاہر ہو گیا ہے کہ ونٹاس کا اس معاملے سے کوئی نہ کوئی تعلق سرے سے ہے ہی نہیں۔ انچارجہ کے ذمہ دار لوگ لاکھ انکار کریں، لیکن تابوت ان کی سرزمین پر موجود ہیں۔ ان الفاظ کے ساتھ اس نے ریسیور رکھ دیا۔ میں بوکھلا کے باہر نکلا تو سڑک پر 4 تابوت موجود تھے۔ میری آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیل گئیں، اور پھر میں نے ادھر ادھر فون کرنا شروع کیے۔ نتیجہ یہ کہ آپ لوگ یہاں موجود ہیں۔ یہ حادثہ میری زندگی کا ہولناک ترین حادثہ ہے، کیونکہ یہ لوگ ہمیشہ ملک سے محبت کرتے رہے ہیں۔ جو ہی یہ خبر ہمارے ملک پہنچی، وہاں ایک طوفان مچ جائے گا۔ اف، واقعی یہ بہت برا ہوا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس معاملے سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ ہم نے انسپکٹر کامران مرزا اور ان کے بچوں کو اغوا نہیں کرایا اور نہ انہیں تابوتوں میں بند کیا ہے۔ ویسے یہ ہم ضرور چاہتے ہیں کہ آپ کا ملک ونٹاس سے کوئی تعلق نہ رکھے، کیونکہ آپ کا ازلی دشمن ملک شارجستان اس کا قریبی دوست ہے اور دھڑا دھڑ اس سے اسلحہ خرید رہا ہے۔ اگر آپ کا ملک بھی ہمارا دوست نہ رہا تو طاقت کا توازن درہم برہم ہو جائے گا اور ہماری حکومت کی پریشانیاں بڑھ جائیں گی۔ ان تمام باتوں کے باوجود ہم نے یہ منصوبہ ہرگز نہیں بنایا۔ آپ کے پاس اس بات کا کیا ثبوت ہے؟ کاشف مرزا نے قدرے بلند آواز میں کہا۔ افسوس، فی الحال میں کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکتا، تاہم ہمارے سراغ رساں آتے ہی ہوں گے۔ وہ ابھی اپنا کام شروع کر دیں گے۔ اسی وقت فون کی گھنٹی بجی۔ کاشف مرزا نے جلدی سے فون کا ریسیور اٹھایا اور بولے، ہیلو، کاشف مرزا بول رہے ہیں۔ آپ کون صاحب ہیں؟